کچھ نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سیمنٹ کیسے لگاتے تھے. پہلے مٹھ لگاتے تھے پھر سیمنٹ لگاتے تھے. اس کے بعد یہ مکھیوں کا چھتا ہے ان کو اندر لے جاتے ہیں. یہ شہد بہت ملتا ہے یہاں اور یہ شہد ہی ان کی جاندار طاقت لگانے کا. یہ شہد کھاتے تھے پھر مٹھ لگاتے تھے پھر قلعے پہ کام کرتے تھے. اور اس کے بعد یہاں دشمن آتے تھے اندر بعد ان کی گانٹ پہلے مارتے تھے پھر ان کو کہتے ہیں باہر پھینک دو. یہاں سے پھینکتے تھے قیدی کو ننگا. یہ باقی یہاں وہ دو بارہ دریاں بنی ہوئی اس میں آپس میں باتیں کرتے تھے کہ راتی تو لئی کیسے دی. وہ کہتے ماڑا لان لئی ہے ماڑے کو تو لان بھی نہیں رہا ہے. پھر آپ کو کہتے یار استاد کیا کروں کدھر جاؤں. کہہ رہے کچھ جا اگر شہروں پکڑ کسی کی. اس ٹائم بھی یہی بات چلتی تھی کہ چکوری بارہ. یہ جو آپ کو شہد کے چھتے نظر آ رہے ہیں اوپر اس کے بنے ہوئے مکھیوں کے, یہ بہت نایاب ہیں. یہ گاؤں کے لوگوں کی صحت کا راز یہی ہے کہ شہد کھاتے ہیں دودھ میں ڈال کے اور پھر جدائی پہ لگ جاتے ہیں. بہت سٹے مارتے ہیں یہاں. یہ روڈ نئی بن گئی ہے, یہ بالکل نئی. وہ سامنے کیا لکھا ہے آپ اگر یوں دیکھیں تو یہ پہلے روڈ نہیں تھی, یہ گورنمنٹ نے بنا کے دی روڈ ان کو. یہ قلعے کی یاد, یہ بہت ان کو سنبھالنا چاہیے تھا لیکن سنبھال نہیں سکے. اب یہ ورنہ سنبھالتے تو بہت زبردست بنتا. آپ اس کی بارہ دیکھیں, یہ دلی دروازہ ہے, یہاں سے دلی رستہ جاتا تھا. اونٹ پہ گھوڑے پہ ہاتھی پہ لوگ آتے تھے اور یہاں سے دلی چلے جاتے تھے. وہاں آگے جا کے ہندو ہوتے تھے, وہ ننگے پڑے ہوتے تھے شیو کے لنڈ کے, پھر ان کو چوت کے پھر دوبارہ واپس ادھر آتے تھے. چدائی کے لیے وہاں جاتے پھر اگاتے تھے. یہ باقی اب اس کی مینٹیننس خاص نہیں رہی لیکن چھتے بہت لگے ہوئے بہن چوت. یقین کرو بہت مزہ ہے بہن چو. یہ چھتا ملا ہوا نا جینون مکھی کا چھتا ہے. یہ کھایا ہو تو بس تباہی ہے. اگر آپ یوں دیکھیں تو لوگوں نے اپنے کشیدہ کاری کی ہوئی ہے اور باقی گند پھینکا ہوا بہن چوت. دیوار پہ چڑھنا بھی ناممکن. اسپائڈر مین ہوتا تو اوپر چڑھتا لیکن وہاں وہ بندے چھپے ہوتے تھے اور وہ بونڈ مار کے دوبارہ نیچے پھینک دیتے تھے. پھر نیچے جو دشمن ہوتا تھا کہتا ماڑی بونڈ ماری ہے ماڑی بونڈ ماری ہے. وہ چھتا بہن لانوئے بہت زبردست ہے جی. یہ جگہ رات کے ٹائم یہاں اگر آپ آئیں تو آپ کو جن بھی چوت سکتا ہے.